بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو میں نے بتا دیا، لیکن یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ اب جو بھی بیان کی جائے گی وہ بڑی بڑی نشانیاں بیان کی جائیں گی۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں سب میں نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا قیامت کے قریب۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ ملک شام کے ایک شہر دمشق کی ایک مسجد ہے، مینارہ ہے، اسی کے وہاں پر اتریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 61 کے اندر فرمایا، اور بے شک حضرت عیسیٰ کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے، لہذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو۔ جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ قیامت کے آنے میں شک مت کرو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب نزول ہوگا، تو تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دین اسلام ہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی دعوت کسی کو دیتے ہیں، جب یہ ساری چیز بتاتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، پورا دنیا تباہ و برباد ہونے والا ہے، تو کوئی وشواس نہیں کرتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اس دن کو لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں جی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بات مان لو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور حکومت کریں گے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں کفار کے خلاف جہاد بھی کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو جہاد بھی ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری جنگیں ہوں گی، جس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کیا ہوگا؟ فتح دے گا، فتح پہ فتح دے گا۔ اور اس وقت اس دنیا کے اندر کوئی بھی کفار باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف پوری دنیا میں کون لوگ ہوں گے؟ صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر انہی لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں مکمل عدل و انصاف ہوگا، دولت کی فراوانی ہوگی، لوگ آپس میں غیر معمولی پیار و محبت سے رہیں گے، حسد، بغض، کینہ بالکل نہیں ہوگا، کوئی کسی کے خلاف حسد نہیں کرے گا، نہ کینہ رکھے گا، نہ مار پیٹ کرے گا، کیونکہ وہاں صرف مسلمان ہی ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ نہیں لیں گے، جوان اونٹ کو چھوڑ دیں گے، اس پر کوئی محنت نہیں کرے گا۔ جوان اونٹ کو چھوڑ دیں گے، اس پر کوئی محنت نہیں کرے گا، مطلب کیا ہے؟ یعنی ان سے کوئی کام نہیں لے گا۔ جوان اونٹ کو چھوڑ دیں گے اور ان سے کوئی کام نہیں لے گا، یوں ہی چل رہی ہوگی۔ لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے، لیکن کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ دیں گے کہ لے لو، مال لے لو، لیکن کوئی نہیں دینے والا۔ اس وقت لوگ جا کر کے دیں گے۔ آج کے زمانے میں تو آتے ہیں مانگنے کے لیے، ہم تو خود نہیں جانتے ہیں، ہے نا جی؟ آتے ہیں مانگنے کے لیے، لیکن وہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ لوگ صدقہ و خیرات لے لے کر کے جا کر گھومیں گے، کہیں تلاش کریں گے کہ لے لو، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے صلیب پر جان دے کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے شریعت میں سور حلال ہے، سور حلال ہے،
کن لوگوں کی شریعت میں؟ عیسائیوں کی شریعت میں کیا ہے؟ سور حلال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد اعلان فرمائیں گے میں نہ اللہ کا بیٹا ہوں نہ صلیب پر جان دی، میں نے صلیب پر جان بھی نہیں دیا ہے، اور نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ کسی کے گناہ کا کفارہ بنا کہ میں، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے اور سارے عیسائی جتنے بھی تھے سارے لوگوں کا گناہ کا کفارہ لے کر کے اور وہ چلے گئے۔ اب عیسائی کوئی بھی گناہ کا کام کرے سب بخشے بخشا ہے۔ اب بتاؤ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ سب بخشے بخشائے ہیں، ان لوگوں کو گناہ کرنے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ گناہ بھی کریں گے معاف ہو جائے گا۔ کن لوگوں؟ عیسائیوں کے صلیب جو نشان لگاتے ہیں نا، صلیب اس طرح کا نشان لگاتے ہیں، عیسائی کو کہتے ہیں صلیب، جو صلیب ایک طرح کا لگاتے ہیں، چنہ نشان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو تو وہ لوگ اس دنیا کے اندر برائی پھیلانے میں کیا وہ پیچھے رہیں گے؟ اسی لیے اس دنیا کے اندر جتنی برائی اور خرابی تم دیکھ رہی ہو نا، اس میں سے اکثر و بیشتر ہاتھ جو ہے وہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ہے۔ چاہے تم فلمی گانے دیکھ لو، میوزک دیکھ لو، دھڑلے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ پہلے سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے گناہوں کا کفارہ لے کر کے سولی پر چڑھ چکے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر نازل فرمائے گا تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے سولی دیا گیا ہے، اور نہ میں کسی گناہ کے کفارہ کا سبب بنا، نہ سور کو حلال کیا ہے، نہ میں نے سور کو حلال کیا۔ کیوں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے شریعت لے کر کے، اس وقت بھی سور کیا تھا؟ حرام تھا، لیکن عیسائیوں نے کیا کر دیا؟ حلال کو، یہ حرام کو کیا بنا لیا؟ حلال بنا لیا۔ حدیث شریف میں صلیب توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان مٹ جائیں گے، جتنے سارے دین ہیں سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے، صرف ایک مسلم امت ہی باقی رہ جائے گی، اس لیے کسی دوسری قوم یا ملت سے جزیہ لینے کا جواز ہی ختم ہو جائے گا، یعنی جزیہ نہیں لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جزیہ نہیں لیں گے، تو جب کوئی کفار رہے گا ہی نہیں تو جزیہ کس سے لیں گے؟ جزیہ مطلب ہوتا ہے کہ اسلامی کنٹری میں کچھ لوگ اگر کافر لوگ رہ رہے ہیں تو وہ لوگ جزیہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جزیہ مطلب کچھ پیسہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم ان کی جان مال، ان کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمان حفاظت کرتے ہیں، کچھ پیسے لے کر کے جان مال اور ان کی عزت و آبرو کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، کہ کوئی بھی دشمن اگر حملہ کرنے والا ہے تو ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت کم ہوتا تھا، پہلے زمانے میں بھی لوگ جزیہ لیتے تھے لیکن کم لیتے تھے مسلمان، اور اگر جس سے جزیہ نہیں لیتے تھے تو اس کو کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، تم اپنی خود حفاظت کر لے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینارے کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ جب آپ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہی غلبہ اسلام کے لیے جہاد شروع کر دیں گے، یعنی پورے دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ جہاد کرنا شروع کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں تمام ادیان کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، سب کے سب مٹ جائیں گے، اور ساری دنیا میں صرف اور صرف اسلام کا بول والا ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ خلافت کتنے سال ہوگا؟ 40 سال تک ہوگا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا زمانہ خلافت کتنا سال ہوگا؟ 40 سال تک ہوگا۔
سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان عرصہ میں کوئی دوسرا نبی نہیں اور عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، لہذا جب انہیں دیکھو تو درجہ ذیل علامتوں میں سے انہیں پہچاننا، ان کا قد متوسط ہوگا یعنی درمیانی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ان کا رنگ جو ہوگا وہ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا، سرخی مطلب لال اور سفید کے درمیان ہوگا، وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے یعنی بھیگیں گے نہیں، حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے بھیگیں گے نہیں، لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے عہد میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب مٹا دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کانے دجال کو بھی ہلاک کریں گے، آپ کی حکومت 40 سال تک رہے گی، پھر وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے، وہ تو زندہ ہی آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے نا ان کو، لیکن جب وہ دوبارہ آئیں گے 40 سال تک ان کی حکومت ہوگی، حکومت ہونے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، انتقال ہونے کے بعد مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کیا کریں گے؟ دفن کریں گے۔ کیا چیز؟ متوسط ہوگا، متوسط یعنی درمیانہ، زیادہ نہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ چھوٹے ہوں گے، درمیانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد کافروں سے مسلسل جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں بچے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم یہودیوں سے جہاد کرو جس میں پتھر تک یہ بتائے گا کہ اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ واقع ہونے والا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پیشن گوئی کی ہے تو کنفرم ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے مطابق احکام نافذ فرمائیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت نافذ ہے اس دنیا کے اندر وہی نافذ کریں گے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے شریعت نافذ کریں گے، جو پہلے ان کی اپنی شریعت تھی وہ نافذ نہیں کریں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت آ جانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد پچھلے تمام شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ منسوخ ہو جاتی ہے، سب کے سب ختم، اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن آج بھی یہودی اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، عیسائی اپنی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد؟ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا اس وقت معلوم نہیں تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اس وقت معلوم نہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے وہ امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز امام مہدی کی امامت میں ادا کریں گے، یہ بات گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد عمرہ یا حج افراد یا حج قران کریں گے۔ تین طرح کا حج ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج قران اور ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع، اب وہ حج کی بات آئے گی تو اس میں صراحت کروں گا کہ حج افراد کسے کہتے ہیں، حج قران کسے کہتے ہیں اور حج تمتع کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہونے کے بعد عمرہ بھی کریں گے یا حج افراد یا حج قران، دونوں میں سے کوئی ایک کریں گے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج قران کے لیے لبیک کہیں گے۔ روحا کی گھاٹی سے کیا کریں گے؟ حج یا عمرہ یا حج قران کے لیے لبیک کہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ روحا مدینہ منورہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ روحا جو ہے وہ مدینہ سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے وہ لبیک کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور آپ کی تدفین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے۔ قیامت کے روز میں اور عیسیٰ بن مریم اکٹھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اٹھیں گے۔ تو ان کی حکومت کتنی، یعنی کتنے سال تک زندہ رہیں گے؟ وہ 45 سال تک۔ اور خلافت کتنے سال تک قائم رہے گی؟ 40 سال تک۔ یاجوج ماجوج کا خروج، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یہ یاجوج ماجوج خروج کرے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یاجوج ماجوج یہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹا ہے، ہاں نہیں، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا یافس کی نسل میں سے۔ ہاں تو یہ تو قابل ہی کو نسل چلی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اسی میں سے ہو۔ نوح علیہ السلام کا یہ جو بیٹا ہے، حام، سب 3-4 بیٹا تھا اس کا، کنعان، حام، سام اور یافس۔ تو کنعان تو نافرمانوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبو دیا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا جو 3 بیٹا تھا، حام، سام اور یافس، تو سامی نسل چلی، لیکن جو یافس تھا، یافس کی نسل جو تھی وہ سب کے سب، یافس کے 2 بیٹے تھے، یاجوج اور ماجوج، یاجوج اور ماجوج، انہی 2 بیٹوں کے نام کی وجہ سے ان کی پوری نسل یاجوج ماجوج کہلائی، ان کی پوری نسل یاجوج ماجوج کہلائی۔ آئے گی، آگے بات آئے گی۔ ابتداءً شروع میں یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ شروع میں یہ کیا کرتے تھے؟ خوب فساد برپا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا تھا۔ بہت بڑا بند تعمیر کر کے، بند مطلب ایک دیوار تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا، قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 92 سے لے کر 96 میں فرمایا، کیا فرمایا سورہ کہف؟ پھر ذوالقرنین نے دوسری سمت کا سامان سفر تیار کیا۔ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، لہذا اگر تو کہے تو ہم تیرے لیے کچھ محصول اکٹھا کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اس نے کہا، میرے رب نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہی کافی ہے، تم لوگ محنت مزدوری میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاڑ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا کہ لاؤ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دو۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر باہر نہ آ سکتے تھے اور اسے میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ یہ پوری قرآن کی آیتیں ہیں۔ جس نے سورہ کہف پڑھا ہوگا، اس کا ترجمہ پڑھا ہوگا، جس نے پڑھا ہوگا یاجوج ماجوج کے لوگ
یہ یاجوج ماجوج پہلے پورے زمین میں فساد برپا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی، تو ذوالقرنین نے کہا کہ تم میری کیا کرو، مدد کرو، اور انہوں نے پورے دیوار کو کیا کر دیا، گھیر دیا، لوہے اور تانبے سے کر کے بند لگا دیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں دیکھو بہت سارے الگ الگ اس میں اختلاف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکندر بادشاہ جو تھا، جس نے آدھی دنیا پر حکومت کیا تھا، اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک اللہ کے ولیوں میں سے تھے، کچھ لوگ ذوالقرنین کو نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ ذوالقرنین کیا تھے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لو کہ ذوالقرنین کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، تو بس یہ ہمارا یہ ہے کہ ذوالقرنین کہ اللہ کے کچھ ولی تھے، یا ہو سکتے ہیں کہ نبی بھی تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر یورش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 96 سے لے کر 96 اور 97 میں فرمایا، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ اس وقت ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور قیامت کے قریب یہ نکلیں گے اور ہر چیز کو تہس و نہس کر دیں گے، اور اس وقت وہ لوگ کیا ہوں گے، کہیں گے کہ ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم تو بالکل گناہ گار تھے۔ وہ کہیں گے یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہے، جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں۔ ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں اور وہ نکلنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے۔ جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے، اسے اگلے روز وہ دیواروں میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی چھید کرنے میں کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج گردن کی بیماریوں میں مریں گے، گردن کی ایک بیماری ہوگی، یعنی گردن میں ان کی بیماری اللہ تعالیٰ ڈالے گا، جس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کو کھا کر کے مویشی ہوں گے، جو جانور ہوں گے، وہ خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، مریں گے تب۔ بڑے بڑے تو ہوں گے نا، جب مر جائیں گے پورے دنیا میں مرے پڑے رہیں گے، تو جو اس وقت مویشی ہوں گے تو وہ سب کے سب کیا ہوں گے، کھا کھا کر کے موٹے تازے ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعاعیں نظر آنے لگیں گی، تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا، پھر کھدائی شروع کریں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا، قلعے کے جو بھی باہر ہوں گے وہ کوئی سب کو وہ قتل کر دیں گے، پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گرے گا، اور یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی تو مغلوب کر دیا اور آسمان والوں کو بھی کیا غالب آ گئے، آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا، یعنی اشارہ کس کی طرف ہوگا، اللہ کی طرف۔
اور یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے. تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جس سے وہ سب کے سب لوگ مر جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر کے خوب موٹے تازے ہو جائیں گے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال آئے گا, آنے کے بعد تباہی مچائے گا, تباہی مچانے کے بعد کیا ہوگا, پھر وہ جب دنیا والے کو مار دیں گے یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ آسمان والے کو بھی مار دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو گردن میں ایک بیماری بھیجے گا جس کے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے. پھر یاجوج ماجوج بہت سارے ہیں, کوئی نہیں بچے سوائے عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے وہ کیا ہو جائیں گے پہاڑی پر. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں نازل یہ نازل ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یہ سب مر جائیں گے. اس وقت وہ پہاڑی میں چھپے ہوئے ہوں گے, اور جب وہ چھپے ہوئے ہوں گے, جب یہ سب کے سب مر جائیں گے تب وہ نکلیں گے عیسیٰ علیہ السلام. یعنی 40 سال کی مدت ہی میں دجال بھی آ جائے گا, خلافت جب رہے گی, اور اس کے بعد دجال کے ختم ہونے کے بعد یاجوج ماجوج فوراً نکل آئے گا. دیکھو تو پہلے کیا ہے, دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے. دجال کے قتل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے. یاجوج اور ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد, ان کی آدھی تعداد بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا. بحیرہ تبریہ پورا کا پورا پانی پی کر کے اس کا آدھی آبادی پورے ختم کر دے گی. بحیرہ تبریہ شاید ایک سمندر ہے, وادی ہے, تو وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے, پانی پی کر کے پورا ختم کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے. اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے. جتنے سارے لوگ ہوں گے سب کو سب کیا کریں گے, قتل کر ڈالیں گے. کوہ طور جہاں, ہاں کوہ طور, طور پہاڑ کہتے ہیں. کوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, پہاڑ. اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے آسمانی مخلوق کو بھی کیا کر دیا, قتل کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا, میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں, لہذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا, وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے. ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا اس کا سارا پانی پی جائے گا. جب ان کا آخری حصہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس سمندر میں پانی تھا ہی نہیں, پورا سمندر کا پانی پی جائے گا. اور جب ان کا آدھا دستہ آئے گا تو دیکھے گا کہ کچھ پانی ہے ہی نہیں اس میں. تو بہت بڑے بڑے تعداد ہوں گے, بڑے بڑے قد ہوں گے, ان کے بڑے بڑے قد ہوں گے, اور اتنے بھوکے پیاسے ہوں گے کہ پورا پانی کیا ہو جائیں گے, سمندر کا پانی, بحیرہ تبریہ کا پورا پانی پی کر ختم کر دیں گے. تو ان کا آدھا دستہ یعنی 50% دستہ ان کا کیا ہوگا, پورا پانی پی کر ختم کرے گا. اور جب 50% جو دستہ پیچھے سے آئے گا تو دیکھیں یہاں کوئی پانی تھا ہی نہیں, سب ختم کر ڈالیں گے. پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے, یعنی بیت المقدس, اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا, آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں. چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے. اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خورد و نوش بھی ختم ہو جائے گا.
عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ان کا سامان بھی, کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا. حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا, ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا, جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے, لیکن زمین پر ایک بالشت ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے. جب وہ واپس آئیں گے پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے کیا ہو جائے گی, بھری ہوئی ہوگی, جس سے بدبو اٹھ رہی ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے, یعنی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا, تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جس کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی. وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر کے کیا کریں گے, پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور خیمہ تک پہنچ جائے گا اور زمین کو دھو ڈالے گا. پورے زمین کو اللہ تعالیٰ کیا ہے, تو یہ کیونکہ بدبو کرے گا پورا زمین, پورے لاش, کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی چاہے جانور مرے چاہے انسان مرے, جس کے اندر بھی جان ہے نا, اگر وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک دن کے بعد وہ سڑ کر کے اتنی بدبو کرے گا اس کو لوگ اٹھا کر کے کیا کر دیں گے, خود پھینک دیں گے. انسان کی تو یہ اوقات ہے, اور اپنے آپ کو بہت گھمنڈ کرتا ہے کہ میں یہ ہوں وہ ہوں, ہے نا جی. مرنے کے بعد ساری اوقات اس کی ختم ہو جاتی ہے, اتنی گل سڑ جاتا ہے, بدبو کرنے لگتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ جب بارش بتائے گا چھت کو چھید کرتے ہوئے وہ بارش کیا ہو جائے گا, گھس جائے گا. اس قدر بارش ہوگی کہ پورے زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا, دھو ڈالے گا, یہاں تک کہ اسے کسی باغ کے مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا. شام کی سرحدی شہر افیق یا فیق سے مغرب کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے تبریہ کہا جاتا ہے. اسی جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے, تو وہ بہت بڑی جھیل ہوگی جسے تبریہ کہا جاتا ہے. تو بحیرہ تبریہ کا اسی پورا جھیل کا وہ پانی کیا ہو جائے گا, پی دے گا یاجوج ماجوج. دیکھو ہر ایک جگہ میں ملک شام ہی نام آ رہا ہے نا. یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن فتنہ ہوگا, بہت ہی تباہ کن فتنہ ہوگا. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ ہوتی تھی تو چہرہ کیا ہو جاتا تھا, سرخ ہو جاتا تھا, لال ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا الہ الا اللہ, ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے. ہلاکت ہے عربوں کے لیے کہ ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے کہ ایک دم بالکل اس طرح انگشت اور شہادت کی انگلی یہ ہے, اور دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے, یعنی یہ والی, یہ اس طرح, یہ ایک دم بالکل یہ اس طرح نکل سوراخ ہو چکا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی, اس وقت ہلاک ہوں گے. یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کرے گا, یعنی مار کاٹ شروع کرے گا,
سب کو قتل کرنا. روئے زمین کے اندر اتنی آبادی ہے, نہیں آبادی ہے, اتنی بڑی انسانوں کی آبادی ہے, تو مار کاٹ کرتے 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 پورے لاش بچھا دیں گے وہ زمین میں. وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے. روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. بس صرف وہی لوگ باقی بچے رہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور کوہ طور پہاڑ کے چھپے ہوئے ہوں گے. بس وہی زندہ ہوں گے, باقی سب کو وہ قتل کر ڈالیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, چیر پھاڑ کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ حاصل کریں گے اور بچ جائیں گے. اب یہاں دیکھیں, حضرت یعنی یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں, اولاد آدم سے ہے یاجوج ماجوج. طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے. اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی معیشت برباد کر دیتے, پورے کھانے پینے کی سب چیزیں کیا کر دیتے تھے, برباد کر دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے 2 بھائی یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے. یافس, نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے 2 بھائی یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے, جن کی نسل یاجوج ماجوج کہلاتی ہے. ان کی پوری نسل کیا کہلاتی ہے, یاجوج ماجوج کہلاتی ہے. اب یہ یاجوج ماجوج کیسے ہوں گے؟ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے, چہرے کیا ہوں گے, چوڑے ہوں گے, موٹے ہوں گے, آنکھیں چھوٹی ہوں گی, بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے. سرخی یعنی ہلکا ہلکا لال ہوگا اور کالے کی طرح, مائل سیاہ یعنی سیاہ مطلب کالے ہوں گے. طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا, حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. چوڑے چہروں والے, چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے, ہر بلندی سے توڑتے ہوئے آئیں گے. ان کے چہرے چمڑا ابھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے, یعنی ایک دم بالکل موٹے موٹے چہرے والے, چوڑے چوڑے چہرے والے, موٹے چہرے والے ہوں گے. اور وہ کیا ہوں گے, پورے دنیا کے اندر تباہی مچائیں گے. یہ یہاں سے یہ بات ختم ہو گئی, دجال اور یاجوج ماجوج کی بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ نیکسٹ درس میں. وآخر دعوانا الحمد للہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.